ولی اللہ اور شیر کا قصہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک نیک اور مفتی آدمی کا جنازہ پڑھنے کے لیے گیا۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں بھی نماز جنازہ ادا کر کے جنگل کی طرف چلا گیا۔ میں نے سوچا کہ جنگل میں جا کر اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کا نظارہ کرتا ہوں۔ میں جب جنگل میں پہنچا تو میں ایک جگہ بیٹھ گیا۔ میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ میری نظر ایک غار پر پڑ گئی۔ میرے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ یہ غار چوروں اور ڈاکوؤں کا ہوگا، لیکن پھر میں نے اس کے قریب جانے کا ارادہ کیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب غار میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ غار کے اندر ایک نورانی چہرے والا بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے۔ میں نے اجازت طلب کی اور غار کے اندر داخل ہو گیا۔ میں نے سلام پیش کیا اور میں نے ان سے یہ پوچھا، اے اللہ کے بندے، آپ اس غار میں تنہا کیا کر رہے ہو؟ اس بندے نے مجھے جواب دیا، جناب میں نے اپنے بڑوں سے سن رکھا تھا کہ بصرہ میں بہت ہی نیک دل اور خدا ترس لوگ رہتے ہیں، اس لیے میں بھی بصرہ کی طرف آ گیا ہوں۔ میں ملک شام سے بصرہ آیا ہوں۔ میں نے بصرہ میں آ کر اس غار کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ میں اس غار میں رہ کر خداوند کریم کی عبادت کرتا ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پھر یہ سوال کیا کہ تم کہاں سے کھاتے پیتے ہو؟ تمہارے کھانے پینے کا انتظام کون کرتا ہے؟ اس عبادت گزار بندے نے کہا کہ جب مجھ کو بھوک ستاتی ہے تو میں درختوں کے پتے کھا کر گزارا کر لیتا ہوں، اور جب مجھے پیاس تنگ کرتی ہے تو میں ندیوں کا پانی پی کر گزارا کر لیتا ہوں۔ اس طرح میرا کھانے پینے کا انتظام بہتر چل رہا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بندے سے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں کچھ کھانے پینے کے لیے آپ کو اس غار میں کچھ نہ کچھ بھجوا دیا کروں۔ اس عبادت گزار نے کہا کہ مجھے روٹی اور سالن کھائے ہوئے کافی مدت گزر گئی ہے، میں درختوں کے ندیوں کے پانی سے پیٹ بھر لیتا ہوں، مجھے کھانے پینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بار بار اس آدمی سے اصرار کرنے لگا کہ آپ مجھے اجازت دیجئے، میں آپ کے لیے کچھ نہ کچھ بھجوا دیا کروں گا تاکہ ہمارے نامہ اعمال میں بھی نیک اعمال لکھے جا سکیں۔ یہ بات سن کر اس بزرگ نے کہا، ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی ہوگی ویسے ہی کر لینا۔ اگر آپ کھانا لانا بھی چاہتے ہیں تو بس آٹے کی 2 روٹیاں اور تھوڑا سا نمک ہی کافی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس بزرگ سے اجازت مانگی اور میں گھر آ گیا۔ میں نے گھر آ کر 2 روٹیاں بنوائیں۔ میں یہ 2 روٹیاں اور نمک گھر سے لے کر جنگل کی طرف چل دیا۔ جب میں غار کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ غار کے باہر ایک بہت ہی خوفناک شیر بیٹھا ہوا ہے۔ میں غار کے باہر شیر کو کھڑا دیکھ کر یہ سمجھا کہ شیر نے اس نیک بندے کو اپنی خوراک بنا لیا ہوگا۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی مجھے یقین نہ آیا کہ میں اپنی تسلی کرنے کے لیے ایک اونچی جگہ پر چڑھ گیا۔ میں نے اونچے ٹیلے پر چڑھ کر دیکھا کہ وہ شخص غار میں بالکل ٹھیک ہے اور عبادت میں مشغول ہے۔ یہ دیکھ کر میں بہت ہی خوش ہوا۔ میں نے وہاں بیٹھے ہوئے آدمی کو بلند آواز میں پکارا، بھائی آپ اتنے مصروف ہیں کہ آپ کو باہر کی کوئی خبر ہی نہیں کہ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اس عبادت گزار نے کہا کہ آخر بات کیا ہے جو آپ اتنی بلندی سے مجھ سے یہ بات کہہ رہے ہیں؟ حضرت بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اس سے کہا کہ غار کے منہ کے پاس ایک بہت ہی بڑا شیر بیٹھا ہوا ہے۔ اس بزرگ نے کہا کہ بہتر تو یہ تھا کہ آپ اس سے خوف کھاتے
جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، نہ کہ شیر سے۔ اس بزرگ کی یہ بات سن کر حضرت حسن بصری آگے بڑھے اور شیر کے پاس جا کر کہنے لگے، شیر، اگر تو خدا کے حکم سے یہاں آیا ہے، اگر تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر نقصان پہنچانے کا حکم ہے تو میں تم کو نہیں روک سکتا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ کے واسطے یہاں سے چلے جاؤ، تو میرے بھائی سے ملاقات کرنے میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر شیر وہاں سے چلا گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ غار میں داخل ہوئے اور اس بزرگ کے سامنے کھانا پیش کر دیا۔ میں نے اس بزرگ سے کہا کہ جو آپ نے فرمایا تھا وہ میں لے کر آ گیا ہوں۔ میں نے روٹیاں ان کے سامنے پیش کر دیں اور ان روٹیوں کو حسرت بڑی نگاہوں سے دیکھ کر رونے لگے۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے اللہ، اگر میں نے تیرے حضور کوئی مقام حاصل کیا ہے تو میری دعا کو قبول فرما اور میری روح کو قبض کر دے۔ ابھی وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اس کی سانس جاتی رہی، وہ اس دنیا سے پردہ کر گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں یہ سب ماجرا دیکھ کر بہت ہی دکھی ہوا۔ اس کے بعد میں اپنے شہر میں آیا۔ میں نے شہر آ کر چند نیک بندوں کو سارا ماجرا بتایا اور فلاں غار میں ایک میت ہے، اس کو وہاں سے اٹھا کر غسل دے کر دفن کرنا ہے۔ ہم سب اس غار میں آئے تو وہاں کوئی بھی میت نہ تھی۔ یہ دیکھ کر میں بہت ہی حیران ہوا۔ ہم سب نے ارد گرد میت کو تلاش کیا لیکن میت ہم کو کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے رب کائنات کی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جو کچھ چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔